نکالیے اسپرچل برننگ سیریز کا آج کا آواز جو میں دینے جا رہا ہوں، یورز اینڈ مائن فادر، میرا اور تمہارا باپ۔ نکالیے یوحنا کی انجیل 20واں باب 17 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مرکزی آیت رومیہ 12واں باب 11ویں آیت، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بڑے رہو، خداوند کی خدمت کرو۔ اور یہ اسپرچل برننگ جو ہے، جوش ہر وقت ہماری زندگی کے اندر رہنا چاہیے۔ مریم مگدلینی سے کہا کہ بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کیا کہے، میں باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ پھر ایک انجیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم جاؤ اور میں تم سے پہلے گلیل میں ملتا ہوں، بھائیوں سے۔ ابھی اوپر جانا ہے اور پھر گلیل میں بھی جا کے ملنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی دن میں 2 اسائنمنٹ ہے کرائسٹ کے۔ زندہ ہونے کے فوراً بعد اوپر جانا ہے باپ کے پاس، اور پھر نیچے آنا ہے۔ تو یہ میں جو آپ کو یہ پیغامات دے رہا ہوں جی اٹھنے کے بعد، یہ اہم تعلیمات ہے۔ جیسے لاسٹ سرمن جو میں نے دیا تھا، اسپرچل باڈی وتھ فلیش اینڈ بونز، گوشت اور ہڈی کی ساتھ روحانی بدن کے بارے میں، کرائسٹ کا ریزرریکٹڈ باڈی، گلوریفائڈ باڈی کے حوالے سے۔ اور آج جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، پہلے اس نے جب اس کو چھوا، اس کو تو لکھا مجھے مت چھو، مگر جو اس کا ٹھیک ترجمہ ہے انگلش کا وہ ہے مجھے مت روک۔ یہ چھونا اور روکنا یہ بہت فرق ہے۔ تو لوگ اس سے مراد لے لیتے ہیں، غلط ڈاکٹرن بنا لیتے ہیں کہ اگر وہ اس کے پاؤں کو چھو لیتی تو کرائسٹ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ آسمان پہ جاتا۔ تو کرائسٹ تو بھائی پاک ہے، وہ ریزرریکٹڈ ہے، اس کو چھو بھی لو۔ وہ تو کوڑی بھی چھوتے تھے، تو شریعت کے مطابق بہتا پانی پاک ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ پاک ہستی۔ تو یہ بات نہیں، تو یہ اکثر پادری صاحبان اسی کے اوپر بول دیتے ہیں مت چھو، اس کا مطلب مت روک۔ یعنی وہ اتنا لو کا اظہار کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور کرائسٹ جب اس کو مل گیا تو وہ اس سے باتیں کر رہی ہے، اس کو جانے نہیں دیتی۔ تو اس نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے کام ابھی کرنے ہیں، مجھے مت روک۔ تو پھر یہاں تک پادری صاحبان کہہ جاتے ہیں کہ اگر چھو دیتی تو اس کو دوبارہ کفارہ دینا پڑتا، صلیب پر جان قربان کرنی پڑتی۔ تو اس لیے جب زندہ ہوا تو اسے کوئی نہ چھوئے، ابھی اس نے باپ کے پاس جانا۔ تو ایسی تعلیمات جو کبھی آپ سنیں تو فوراً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تعلیم ہے۔ یسوع مسیح نے تو ناپاکیاں، گناہ اٹھا کر ختم کر دیے، اور دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ترجمہ ہے مت روک، جا کے بھائیوں سے کہہ کہ میں تمہیں جا کے گلیل میں ملتا ہوں، تم سے بھی پہلے پہنچتا ہوں گلیل میں، پر ابھی مجھے کہاں جانا ہے؟ اوپر باپ کے پاس۔ اس کا مطلب بھائیوں کے حوالہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے باپ کے پاس جانا ہے، اور پھر جب بھائیوں کو ملنا ہے تو باپ کو یہ کہا ہوگا کہ مجھے بھائیوں کے پاس جانا ہے۔ آمین۔ تو یہ رشتہ بنایا ہے کرائسٹ نے ہمارے ساتھ۔ اور مریم مگدلینی سے کہا بھائیوں سے کہہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، یعنی سیم فادر، جتنا مسیح کا باپ ہے یہوہ، اتنا ہی وہ میرا آپ کا باپ۔ پریز دی لارڈ۔ یہ آج کا سرمن ہے، تو کتنا اسپرچل جوش ہمارے اندر ہونا چاہیے، کتنی خوشی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔
زمین کے اوپر گھرانوں کے اندر ہر ایک اپنے خاندان میں رہتا ہے ماں باپ کے ساتھ، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے، یہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے۔ تو ہر گھرانے کے اندر یہ رشتے ناتے ہیں۔ تو میرا فادر، آپ کا فادر، ہر ایک کا گھرانے کے اندر بزرگ پائے جاتے، مگر روحانی طور پر میرا آپ سب کا ایک ہی باپ ہے، اور وہ یہوہ ہے۔ آمین۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات۔ جسمانی طور پر ہر گھرانے کا اپنا اپنا ابا جی، مگر روحانی طور پر ہمارا سب کا ایک۔ پریز دی لارڈ۔ تو میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اب دیکھیں کرائسٹ تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ تو جب اس نے کہا میں میرا باپ اور تمہارا باپ، تو پھر آج کے سرمن میں آپ یہ سوچیں کہ کس طرح جو کرائسٹ کی ذات ہے اس طرح میری آپ کی ذات ہونی چاہیے، پھر ہی باپ کہہ سکتے۔ ورنہ جتنا مرضی کہتے رہے باپ، تو وہ نہیں مانے گا، نہیں خوش ہوگا۔ اس کا فرزند مسیح کی طرح ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو یہ ایک پہلی بات جو میں بتائی آپ کو، کہ جی اٹھنے کے فوراً بعد کرائسٹ آسمان پر گیا۔ اب آپ کے سامنے سوال ہے کہ جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر گیا ہے تب اپنا خون اس نے وہاں پیش کیا، یا جب صلیب پر قربان ہوا اس وقت پیش کیا؟ یقیناً جب کفارہ دیا گیا تو اسی دن اس نے اپنا خون، جو موسٹ ہولی پلیس اور اصلی زمین پہ عکس تھا، پر جو ریئل حقیقی، تو کرائسٹ حقیقی خیمہ اجتماع کا خادم بنا ہے وہاں جا کر، ہائی پریسٹ۔ تو اپنا بلڈ اس نے اسی دن، اور یہ عبرانیوں 7ویں باب میں یہ لکھا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، اور اس کی 27ویں آیت۔ اور ان سردار کہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے۔ آگے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا، آگے پڑھیے، جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ آمین۔ جب وہ قربان ہوا اس وقت اس نے گزرانا، اور اصلی روح کے وسیلہ سے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور اپنا بلڈ لے کر، اب کب لے کر بلڈ گیا؟ میں نے بتایا اسی دن جب قربان ہوا، جب اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اپنا بلڈ لے کر آسمانوں پر چلا گیا۔ آمین۔ تو یہ اسی دن، اور پھر وہ عالم ارواح میں اترا، کیونکہ بائبل میں ہمارے پاس تعلیم ہے، وہ عالم ارواح میں بھی اترا۔ اب یہ بھی لکھا ہے اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اور پھر یہ بھی لکھا عالم ارواح میں اترا، اور کہہ دی روحوں میں منادی کی۔ منادی تبھی ہوگی اگر بلڈ پہلے اوپر ہوگا، کوویڈنٹ باکس کے اوپر، تو وہ بلڈ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر عالم ارواح میں جا کر اس نے منادی کی، اور وہاں پر روحوں کو لے کر پھر عالم بالا پر جو ہے وہ چلا گیا۔ آپ کو یہ ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ وہ اس نے اپنا خون پیش کیا باپ کے سامنے، اور پھر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، پھر بھائیوں سے بھی ملتا ہوں، سیم ڈے، ایک ہی دن میں جو دو اس کے پروگرام ہیں، باپ کو ملنا اور بھائیوں کو، اور کہا کہ اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، تمہارے باپ کے پاس، یعنی ایک رشتہ بتایا کہ میں اب تمہارا بھائی ہوں، خدا کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، تم بھی بیٹے بیٹیاں ہوں، تو ان سے کہہ دینا کہ میں جلد ملتا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیں موسیٰ کی راہ پہ بھی ملا، ان سے بھی ملا،
پر پہلے تو باپ کے پاس بلڈ تو اس نے کروسیفکشن والے دن ہی پیش کر دیا، مگر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب گیا تو سنیے اس دن اس کی ہیون کے اوپر کراؤن سیریمنی ہوئی، اس کو تاج پہنایا گیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ عبرانیوں دوسرے باب کے اندر، میں یہ بھی بس آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ عبرانیوں دوسرا باب 7ویں آیت، تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، آگے پڑھیے جی، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو یہ عزت اور جلال کا تاج، کراؤن سیریمنی، آنر جو اس کو دی گئی ہے، یہ اس روز، اور اس روز ایک اور کام ہوا جو فیسٹ آف جو ہارویسٹ، کٹائی کی عید ہوتی تھی، جس دن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اسرائیلی اس دن کھیت کا پہلا پولا کاٹتے تھے، سمجھے؟ صرف ایک پولا کاٹا جاتا تھا جس دن زندہ ہوا۔ تو وہ جسمانی طور پر کھیت جب کاٹتے، یعنی فیسٹ آف جو ہارویسٹ تھی، کٹائی، تو پہلا پولا کاٹ کر اس کو پھر خدا کے بارگاہ میں لے جاتے، ہلاتے، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں یہ فصل دی ہے اور یہ کٹائی کر کے ہم پہلا پولا تیرے پاس لائے۔ تو یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ہمارا جسم پہنا، اب وہ ہمارا بھائی ہے، ہم میں سے، کلیسیا میں سے پہلا پولا وہ کاٹا گیا ہے اور خدا کی حضوری میں ہلایا گیا ہے، وہ اوپر گیا ہے، انسانوں میں سے ایک نظر کیا گیا ہے روبرو۔ تو یہ پہلا پولا مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ اس دن یہ پہلا کام یہ بھی ہوا، اور کراؤن سیریمنی ہیون کے اوپر ہوئی، اور خدا نے اس کو کہا کہ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ، تو اس کو وہ تخت دے دیا، تو وہاں سے پھر موو کیا اور نیچے بھائیوں کے پاس، رسولوں کے پاس آ کر ان سے ملاقات۔ تو جو تعلیم دے دی گئی یہاں پر کہ اپنے باپ اور تمہارے باپ، تو میرا آپ کا باپ یہوہ، یہوہ کا مطلب ہے ایٹرنل ون، اور جب ہم کہتے ہیں آئی ایم دیٹ آئی ایم، یہ سیم معنی ہے، ایٹرنل ون، ابدی خدا جو یہوہ کا۔ تو یہ شادمانی سے ہمیں بھر جانا چاہیے کہ اسرائیلی اپنے منہ سے باپ کا نام یہوہ نہیں لے سکتے۔ اسرائیل کے اندر جب کرائسٹ آیا تو اس نے ایک لارڈس پریئر بھی سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو یہ شاگردوں کو سکھائی۔ بنی اسرائیل تو باپ کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، وہ یہ کہتے تھے۔ یہاں مصر بیٹے کی طرح وہ سٹوری کے اندر ہے کہ میں آسمان کی نظر میں گنہگار ہوں، یہاں وہ کہتے آسمان کی نظر میں، نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہتے اتنا پاک نام ہے ہم اپنے منہ سے نہیں لے سکتے، اور اگر کسی قلم سے وہ یہوہ کا نام لکھتے تو وہ قلم توڑ دیتے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا نام نہیں لکھا جائے۔ تو جب ہم فادر کہتے ہیں تو یہ لاطینی میں یہ لفظ آتا ہے، اس سے پھر یہ فادر لفظ آیا ہے، اور اریمک میں ابا، تو ابا فادر، مگر یہودی منہ سے نہیں کہتے، مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک فادر تھا، باپ، قوموں کا باپ، وہ ابراہم، یعنی اس کے ساتھ وعدہ کیا میں قوموں کا باپ بناؤں گا، تو وہ ایمان کی تعلیم کے مطابق ہم کہتے ہیں، بلڈ سے نہیں، بلڈ سے تو یہودیوں کے لیے ہے، پر ایمان سے ہم غیر قوموں کا بھی وہ باپ ٹھہرا۔ ہمارا حقیقی باپ، جتنا باپ وہ یسوع مسیح کا، اتنا ہی میرا آپ کا خدا کا کلام، کلمہ خدا، خدا کا بیٹا ٹھہرا، اس میں سے نکلا، نکلنے کے سبب سے ہم بیٹا کہتے ہیں۔
اور فادر کا جو میننگ بھی یہی ہوتا ہے، جس کا بچہ ہو وہ باپ ہوتا ہے، یہ میننگ ہوتا ہے۔ تو آسمانی جب باپ کہتے ہیں تو اس کا ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، مونوجینسس، اکلوتا، اور وہ کرائسٹ ہے۔ مگر میں آپ ایڈاپٹڈ سنز ڈاٹرز ہیں، لے پالے کر ہمیں بنایا گیا ہے، پر کلام کے تخم سے، سمجھے؟ یعنی کلام ہی مجسم ہوا اور اسی کلام کے تخم سے وہ سیڈ ہے ہمارا کلام۔ تو کلام کے تخم سے، سیڈ سے میں آپ خوشخبری کے کلام پر ایمان لا کر ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے، گویا خدا سے پیدا ہوئے۔ تو کلام کے ذریعے سے، اور کلام ہی جو ہے خدا کا بیٹا، یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، اور اس کے ذریعے سے جب ہم اس پر ایمان لائے تو خدا کے لپالک بیٹے بیٹیاں ٹھہرے۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر یسوع آسمان پر گیا ہے اپنے باپ کے پاس، تو آپ کے باپ کے پاس بھی تو گیا۔ آمین۔ آپ کہیں گے میں بھی کاش ساتھ جاتا، یہی ہے نا؟ وہ مرا تو سب مر گئے، وہ زندہ ہوا تو سب جی اٹھے، وہ گیا تو سب چلے گئے۔ اور لکھا ہے وہ پیش رو کے طور پر، ملک صدق کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر وہ داخل ہو گیا ہے حقیقی پاک مکان میں۔ اور عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا وہ ہماری جانوں کا ایسا لنگر جو ثابت اور قائم رہتا ہے، اور جو اس امید سے پناہ لینے کو دوڑے ہیں، جیسے پناہ کے شہر ہوتے تھے اسرائیل کے اندر، اب ہمارا پناہ کا شہر وہ آر میں بنا ہے، اور اس جہاز پہ جانے کے لیے، اور جو کرائسٹ ہے اس میں جائیں گے تو وہ ہمارا اینکر ہے، لنگر ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ ڈاما ڈول نہیں رہتا، وہ جہاز سیدھا اوپر جائے گا اور قائم رہے گا۔ تو لکھا ہے وہ پردہ کے اندر تک داخل ہوتا ہے۔ ہارون بار بار داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا تو موسیٰ سے خدا نے کہا اس کو روک، اس کو میں مار دوں گا۔ ایک بار آئے تو ہیمن کا جو ٹیبرنیکل اصلی، اس میں صرف خدا کا بیٹا پردہ کے اندر داخل ہوتا، اس کا مطلب خدا کا تخت وہاں پر ہے، مسیح سیٹ وہاں پر ہے، وہاں پر وہ اس خیمہ کا، بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں، خادم بنا حقیقی خیمہ کا، سمجھے جی؟ تو اس پردہ تک اندر تک جاتا ہے، گویا ایک جو دوسرا آدم اور مجھے آپ کو نیا بنا کر ہم میں سے پیشرو کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے، اب آگے سنیے، جب لکھا پیشرو کا مطلب ہوتا ہے ہم سے پہلے، اس کا مطلب ہم بھی وہاں جائیں گے۔ تو وہ ہائی پریسٹ ہے، اور پترس کے خط میں لکھا ہے ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، ہم بھی کاہن ہیں اس کے ساتھ، ہم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ وہ پیشرو کے طور پر چلا گیا، تو ہم بھی وہاں خدمت کریں گے اپنے باپ کی، اس اصلی ٹیبرنیکل کے اندر۔ تو وہاں پر یسوع کو پہلے جانا تھا اپنے باپ کے پاس، اس تخت کے پاس، اور وہاں اپنا جو خون پہلے پیش کیا، اب روبرو کھڑا ہوا، اور اپنے باپ کے اندر ہی وہ پہلے رہتا تھا کلام کی صورت میں، وہ اسپرٹ بینگ، کلام بھی اسپرٹ بینگ، خدا کی ذات بھی روح، مگر اب باپ کے سامنے خدا کا بیٹا انسانی جسم میں ریزورکٹڈ باڈی کے اندر کھڑا ہے روبرو۔ یہ بہت مکاشفات ہیں۔ تو لکھا وہ میرا بھی باپ ہے تمہارا بھی۔ تو اگر آپ سنیے، اگر کرائسٹ وہاں پر چلا گیا باپ کے پاس تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ بھی جب باپ ایک ہے، یہاں تو فرق کر دیا جائے نا، بھی تم 2 نمبر کے ہو، بیٹے ہیں، لپالک ہیں، پر ہمارا دونوں کا باپ ایک ہی ہے، یہوہ۔ تو پھر جب یہودی عبادت کرتے تو یہوہ کا نام نہیں لیتے تھے، ادونائی کہہ دیتے تھے۔ یہوہ کا مطلب لارڈ انگلش میں،
अदोनाई को भी लॉर्ड कहते हैं, तो उसका बैलेंस वर्ड लेकर कहते अदोनाई, तो यावे वो नहीं कहते थे, यहवा नहीं कहते। फिर एक तमसील में भी आता है कि एक बाप के दो बेटे थे, उसमें एक मुसर बेटा है और एक बकरी का बच्चा मांगता था। बाद में जब मुसर बेटे की ज़ियाफत की गई, वापस आया था, तो उसने बाप से क्या कहा, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं कभी दिया। उसने कहा बच्चे सब कुछ तो तेरा ही है, तू बकरी के बच्चे मांगता है। भी जिसकी मैरास हो उसको बकरी का बच्चा चाहिए। तो वो जो मुसलमान बेटा था वो गैर कौमों को जाहिर करता है, और जो बकरी का बच्चा मांगता था वो यहूदी। तो एक बाप के दो बेटे, तो गोया अब दोनों ही, मुसलमान बेटा वापस आ गया, उसको रिंग बनाया गया, पोशाक बनाई गई, मैं आप ज़ियाफत की गई है, वो हमारा बाप है, उसने गले लगा लिया है यीशु मसीह में, मुझे आप। हम आजादी के साथ उसको अपना बाप कह सकते हैं। हमारा बाप वो है जो यीशु का बाप है, हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है, पर्दा के अंदर तक वो जाता है, मसीह सीट के पास खुदा के रूबरू खड़ा होता है। इतना बड़ा हमें उसने ये फजल बख्श दिया है। और मैं जो बात अभी पीछे पूछ रहा था, जो मैं कहना चाहता था कि 21 तारीख को अभी यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन उसने खिदमत की, नजर आया, और 21 मई वाला दिन जो था वो आसमान पर चला गया, उसे साउथ फरमाया, हेवन में चला गया, और शागिर्दों को ये कहा कि जाओ सारी दुनिया में सब कौमों के सामने अंजील सुनाओ। पहले कहा गया था सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास, मगर जब आसमान पर जाने लगा तो शागिर्दों से कहा अब सब कौमों को जाकर शागिर्द, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कौमों को शागिर्द बनाने के लिए ये कहा है यीशु मसीह ने, जिसका बाप यीशु का बाप यहोवा और मेरा आपका भी। तो जो जिम्मेदारी यीशु के पास थी, क्या वो मेरे आपके पास, क्या वो मैं आप लेते हैं? अगर बाप उसको मानते हैं तो फिर उसकी इज्जत, तुम मुझे साथ कहते हो, यीशु ने कहा रबी कहते हो तो मेरी इज्जत। जब उसको बाप कहते हैं तो उसकी इज्जत, ऑनर वो यीशु से कोई सीखे। और चंद बातें मैं इसकी जो करना चाहूंगा तालीमी तौर पर, वो जरा सुनिए। आगे की आयत में लिखा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा खिदमत के लिए, मैंने उसकी मर्जी को पूरा किया, और मैं तुम्हें भी भेजता हूं। भी बाप एक ही है दोनों का, उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। फिर 40 दिन तक लोगों को मिल रहा, रूहे जीत रहा खुद, कभी आमोस की राह के ऊपर। और आप जकरिया की किताब में पढ़े कि वो वहां शागिर्दों को तो हाथ पांव दिखाए ना, पर जकरिया की किताब में लिखा है वो अपना पहलू भी उनको दिखाता था। और वो कहते हैं ये पहलू में जख्म कहां से तुझे आया है, जकरिया की किताब में। तो वो अपने हाथ को, अपना पहलू क्राइस्ट दिखाता, रूहे जीता। तो 40 दिन ये क्राइस्ट ने काम किया। तो पहला पूला वो काटा गया, और 40 दिन में उसने भी खिदमत का पूरा काम साथ साथ किया। और फिर ईद पेंटिकोस्ट यानी 21 मई से फिर आगे 10 दिन, 31 जो अगला इतवार संडे होगा, उसमें ईद पेंटिकोस्ट होती है। मगर उसके ऊपर मैं ये मुकम्मल ये चीजें मैं आपको प्रीच करूंगा ताकि आपको डॉक्ट्रिन्स का मुकम्मल पता हो। तो आप देखिए कि किस तरह यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया। आपको भी शाबाश कि जो ही ये लॉकडाउन में नरमी आई, आप उसी दिन यानी लास्ट संडे, एक दिन पहले सैटरडे को पता चला, तो कलीसिया अगले दिन, जबकि मुल्क के अंदर शायद ही बाहर खुली में तो कोई चर्च नहीं खुला था, समझे, पर हमारी कलीसिया सारी यहां पर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब यहां पर मौजूद। तो ये
اس کی مرضی پوری کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، جمع ہونے سے باز نہ ہو، احتیاط اپنی جگہ، مگر ہمیں خدا کے ساتھ چلنا۔ تو اس نے اپنی جان قربان کی دنیا کے لیے، تو اس نے کہا اب میں تمہیں بھی بھیجتا ہوں، اور جانے سے پہلے اس نے بھیجا کہ جاؤ، کہاں؟ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو۔ تو وہ تو گئے، اور توما رسول ہمارے برے صغیر میں آیا، ٹیکسلا کے اندر اس کے نشانات ملتے ہیں کہ پہلے اس نے یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا، اس کی منسٹری سے یہ برے صغیر بچا، توما رسول سے، جو ہاتھ پاؤں دیکھتا تھا، توما رسول۔ تو وہ گئے۔ تو میں آپ دنیا میں نہیں جا سکتے، تو کوئی یہاں روئی بچا لے، پہاڑ کلونی کے اندر بچا لے، لاہور کے اندر بچا لے، پاکستان کے اندر بچا لے، کچھ تو کر لے۔ اس کا باپ کرائسٹ کا، میرا ایک ہی باپ، اس نے بھیجا اور مرضی کو پورا کیا، اور ہم اس کی مرضی کو پورا نہ کر۔ اس نے کہا جاؤ۔ اس لیے ہم اپنے گھرانے کو، لوگوں کو، ہمارے سیلز کے لوگ اسٹرانگ ہو، آپ کے عزیز جہاں جہاں انجیل سنا سکتے ہیں، جہاں جہاں گواہی دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جیتیے۔ اور یہ خوف کر کے بیٹھیں گے تو بھائی یہ تو ابھی جو میں نے ریجوائسنگ ٹائم کے اندر سرمن دیا ہے، ڈو ناٹ ڈیلے اینڈ ڈو سم، کچھ کر خداوند، اس میں بتایا ابھی تو یہ وہ بات چل رہی ہے، ابھی تو ججمنٹ دنیا کی ہو رہی ہے، اس کو آپ سنیے گا، اس سے کس طرح تسلی ملتی ہمیں۔ اس میں نے بتایا 3.5 سال کال تھا ایلیا کے، تو 3.5 سال ہی تھا۔ اسیری 70 سال کی تھی اسرائیل کی، تو 70 سال ہی ان کو دکھ اٹھانا پڑا۔ الیشا کا کال 7 سال تھا، اس نے شونیمی عورت سے کہا تو ادھر جہاں چاہتی ہے نکل جا، یہ 7 سال سے نیچے نہیں کال ٹھہرنا۔ تو وہ بات تو چل رہی ہے، تو اب مر جائے، ہمیں چلنا ہوگا خدا کے ساتھ، اس کو شکست دینی ہوگی، اس کو ڈانٹنا ہوگا، دعا خدا کے حضور کرنی ہوگی، تو ہمیں مرضی کو پورا کرنا ہوگا خدا کی، اپنی لائف سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ جتنا بات وہ یسوع کا بولیے، اتنا ہی میرا آپ کا وہ فادر ہے۔ تو جس طرح یسوع نے خوش کیا، اسی طرح ہمیں بھی اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات لکھا، جو خدا سے پیدا ہوا ہے، ہم فرزند ہیں نا، خدا سے پیدا ہوا۔ یوحنا کے خط میں لکھا، وہ گناہ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے جب بیٹے جو ہے، جب خدا کا بیٹا یسوع کیا گناہ کیا بتائیے؟ تو پھر ہم کہیں جی ہمارا بھی باپ ہے، تو اس کا بیٹا گناہ کرے؟ جب فرزند ہے تو پھر گناہ نہیں کریں، کیونکہ اس کا تخم سے مراد وہی کہ کلام کے سیڈ سے ہم پیدا ہوئے، وہ ہم میں بنا رہتا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ جب گناہ نہیں کریں گے تو اسی سے خدا کے فرزند اور شیطان کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی سے، کس سے؟ بولیے۔ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو ابلیس کا فرزند ہوگا، اگر نہیں کرتا تو خدا کا فرزند۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ تمہارے باپ کے پاس، تو یسوع نے تو گناہ نہیں کیا، تو پھر یہاں گناہ کیوں کرتے؟ ایماندار دنیا کے لوگ تو کرتے ہی ہیں، مگر خدا کے لوگوں کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے گھروں کا ماحول پیسفل ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں اونچی آواز جھگڑے کی ہوتی ہے، سمجھو کہ وہ بھروپیا ایماندار ہوتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ بائبل میں یسوع مسیح کے حوالہ سے یسایہ میں لکھا ہے، اس کی آواز بازاروں میں سنائی نہیں دیتی، بولتا تھا، کلام سناتا تھا، اتنا سموتھلی اس نے ان جو اگینسٹ لوگ تھے، یہودی رومن لوگ، وہاں پر خدمت کی ہے، سمجھے؟ تو ہم اپنے گھروں کا ماحول روحانی بنائیں، کلیسیاؤں کے اندر ہماری فیلوشپ اسٹرانگ، ایمان میں مضبوط۔ گھر میں کیوں بیٹھے؟ سمجھے؟ کیوں خدا کی حضوری میں لے جائیں؟ چلے جو دور سے آتے ہیں یا کبھی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، پر نیت مت باندھے کہ میں جانا ہی دے رہا، جو ختم ہونا ہے تب بھی جانا،
ये खौफ इंसान को ले बैठेगा। ईमान के साथ, जोर के साथ, खुदा के साथ चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना और गुनाहों से बचना। और फिर लिखा जो अपने भाई से अदावत रखता, ये जिस्मानी भाई की बात नहीं, वहां तो झगड़े चलते रहते हैं, वहां कभी जमीनों के, जायदादों के और फटे रूहानी ये रिश्ते होते हैं, इनकी बात हो रही होती है कि जो अपने भाई से, रूहानी भाई से अदावत, यूहन्ना के खत में लिखा, और उससे मोहब्बत नहीं करता तो वो फिर अपने बाप से भी मोहब्बत करता। जब दोनों भाइयों का बाप एक है तो अब वो कहे कि मैं बाप यहोवा से तो प्यार करता हूं और अपने भाई से जो नजदीक रूहानी है उससे उसका ताल्लुक, रास्ता कमजोर, मोहब्बत नहीं, तो फिर झूठे। समझे? तो मोहब्बत का फकदान, मोहब्बत का ना होना, और बहुत से ईमानदार दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर, कलीसियाओं के अंदर दावा खुदा की मोहब्बत से करते हैं, मगर अंदर हसद, अंदर अदावत, अंदर दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करना, उससे गैप बना के रखना, दूरी इख्तियार करना। तो कहना कि मुझे मोहब्बत है खुदा से, उसे कहा जब तू नजदीक भाई से मोहब्बत नहीं करता तो वो जो दूर है उससे कैसे करता होगा? लिहाजा वो झूठा है, झूठ बोलता है कि मैं अपने बाप से मोहब्बत करता। अगर बाप से मोहब्बत करता तो वो बेटे से भी मोहब्बत करेगा। बेटा उसका, जब हमारा भाई है, उसका बेटा है, तो उसके बेटे बेटियां हम भी तो हैं, लिहाजा हमें भी आपस में मोहब्बत करके ये साबित करना है कि जो यीशु का बाप है वो मेरा और आपका बाप है। ये मैं 2-3 बातें मैं करके 4-5 मिनट में इसको क्लोज करूंगा। फिर सुनिए, तुम मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब सब तो उसके बेटे बेटियां हैं, तो फिर अकेले यीशु का नाम कैसे चलेगा? समझे? इसलिए कि उसने जान दी। आमीन। नहीं तो यहां मरियम का नाम चलाने की कोशिश हो रही है बड़ी मुद्दत। पतरस का, पलूस का, दूसरों का, कई बिदअती खादम जो है, बड़ी बड़ी गलत तालीमात उनके अंदर है, उनके लीडर्स के नाम लिए जाते हैं। हम भाई बहने यीशु के हैं, खुदा के फर्जंद हैं, पर वो यीशु के नाम सुनेगा क्योंकि उसका खून बेऐब उसने कुर्बानी दी है, और उसकी वजह से हम बहन भाई यीशु के भी बने हैं और खुदा के बेटे बेटियां भी। इसलिए यीशु का नाम इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहना चलो मेरा ही ले ले भाई, ये नहीं चलेगा। यीशु के नाम से, मगर मोहब्बत प्यार जितना वो यीशु से करता है उतना ही हमसे करता है। और बादशाही के हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि जिससे इस कदर मोहब्बत करता है खुदा अपने इकलौते बेटे से, सारी बादशाही का इख्तियार से दिया गया, सब चीजें उसके पांव के नीचे कर दी। पहला ग्रंथियों पर बाब लिखा है अभी मौत को नहीं, आखिरी दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा मौत। तो जब उसको नेस्त कर दिया जाएगा तो आखिरत में लिखा है वो बादशाही, कुदरत, इख्तियार सब कुछ बाप के हैंड ओवर कर देगा, खुदा के हैंड ओवर कर देगा। खुद भी मेरे और आपके साथ मिलकर खुदा के ताबिया हो जाएंगे। आमीन। ये हमारे यीशु का अपने आप को हमारे जैसा बनाया है। खुदा की जात है वो, खुदा का बेटा, पर बादशाही में बाप को वो बादशाही सौंप देगा। अभी बेटा कर रहा है, बेटा करता रहेगा अब तक, मगर बाप के ताबे कर देगा। मैं और आप और यीशु भी ताबे होकर चलेंगे। तो क्या अभी ताबे ना हो? अभी भी पूरी ताबेदारी के साथ उसकी बादशाही जो कलीसिया के अंदर है साबित करना होगी। इसलिए नीम गर्म लोग, मैं अक्सर कहता हूं, सरगर्म हो जाए, ढीठपन छोड़ दें, वो रह जाएंगे इस दुनिया के अंदर और हेल में जाएंगे। खुदा के साथ जिंदगी बसर करनी है। जब बाप हमारा है तो फिर उसकी मर्जी को हमें पूरा करना है और उसकी बादशाही में रहना है और वो काम करने हैं यीशु के साथ मिलकर। और एक वक्त आएगा कि वो सब हुकूमत, इख्तियार, सब कुछ बाप के ताबे कर देगा। इसलिए उसे कहा, वहां लफ्ज खुदा आया है, खुदा के ताबे कर देगा। गोया वो मेरा और यीशु का बाप भी है और मेरा और आपका और यीशु का खुदा भी है। मैं
तो ये बाप होना, ये हमें हक दिया गया है, इससे फायदा उठा जाए। जिस तरह बाप अपने बच्चों पे शफकत करता है ज़बूर 103 में, उसी तरह खुदा से डरने वालों के लिए हमारा आसमानी बाप शफकत करता, रहम करता, लेने से रहम, मदद पुकारे उसको, वो जवाब देगा और यीशु के नाम के वसीला से हमारी सुनेगा। और रूह हमें दिया गया है, इसीलिए लिखा है रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, रूह में आगे बाप में क्या करता है, गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे हैं। हमें डर का, खौफ का रूह नहीं मिला, बल्कि हमें लेपालिक होने का रूह मिला। इसलिए हम यहोवा को ऐ बाप, अब्बा कह के पुकारते, और अब्बा जब कहते हैं, ऐ बाप कहते हैं, तो फिर काम भी तो देख ले कैसे करते। अगर एक काम भी मनफी है तो फिर बजाय बरकत मिलने के मार खाएगा। कि इतनी पाक हस्ती के साथ रिश्ता जोड़ता है, ताल्लुक जोड़ता है, और रहता नापाकी के अंदर है, बदी के अंदर, गुनाह के अंदर, या दुनियादारी के अंदर, या नींद गर्म हालत के अंदर। इसलिए बाप जब पता चल गया यहोवा जितना मसीह का उतना ही मेरा, जा मेरे भाइयों से कह दे मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास जाता हूं। आमीन। मैं, बोलिए, अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास। इसका मतलब है वो गया, एक वक्त आएगा हम भी बाप के सामने खड़े होंगे, और यूहन्ना के खात में यह भी लिखा है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के। लिखा है अभी यह जाहिर नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, यानी मतलब है कि हम खुदा की वारिस हो जाएंगे। अगर यीशु ने अपने बाप को देखा है, बाप तक तो रसाई किसी की नहीं है, तीमुथियुस के खात में लिखा, बाप तक किसी की रसाई नहीं, वो नूर है, कोई नहीं पहुंच सकता। मूसा ने कहा मुझे झलक दिखा, तो झलक ही दिखाई, मगर खुदा का बेटा रिजरेक्टेड बॉडी में सामने खड़ा हो गया, वो अनसीन गॉड, अनदेखा खुदा उसके सामने खड़ा, देखा। तो गोया जब मेरा आपका भी बाप है, तो मैं और आप भी, बोलिए, यीशु की तरह अपने आसमानी बाप को देख ले। हालेलुया, इतना बड़ा कि कोई देख नहीं सकता था, और हम देख ले। आज ईमान की आंख से देखते हैं, यीशु मसीह में हमें मिल गया है, उसके इल्म से हम उसकी जात को पहचान गए हैं। अभी हमारा इल्म नाकिस है, मगर एक दिन उसे जान जाएंगे रूबरू। तो अपने बाप को देखने के लिए, जानने के लिए रिफाकत करें, उसके ताबे हो जाए। जितना बाप यीशु का उतना ही मेरा बाप। और आखिरी जुमला बोलूंगा, वो सारी कायनात, सारी मिरास ही उसे यीशु मसीह में हमें दे दी है। और सबसे बड़ी मिरास और क्या होगी, खुदा बाप खुद, जब उसकी चीजें ही हमारी है तो वो खुद, वो सबसे बड़ा हमारी मिरास है। अब्बा जी हमारी मिरास है, आसमानी बाप, फादर हमारी मिरास है। इसी तरह अब्राहम को कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, हमारी मिरास है। इसलिए हमें फिक्रमंदी छोड़नी है, हमें घबराना नहीं, हमें मायूस नहीं होना, हमें रोज बरोज ये शुक्र करते रहना है कि ऐ खुदा, ऐ आसमानी बाप, तू मेरा बाप है, तूने मुझे ये हक बख्श दिया, तूने मुझे अपना फजल बना दिया। और ज़बूर 22 में जो प्रोफेसी दाऊद करता है कि मैं भाइयों में हम्द के गीत गाऊंगा, तो वो यीशु मसीह के हवाला से है। वो कलीसिया में भाइयों के बीच आया और हम्द के गीत गाए, वर्शिप की रूहें जीती। इसलिए मुझे आपको फेलोशिप करनी है, अपने बाप के हुजूर चले आना है, घरों में भी उसकी इबादत करें, कलीसिया के अंदर भी इबादत करें। यह ध्यान रखें कि उसने अपना हक हमें दे दिया है, हम उसे बाप कह सकते हैं। यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया, कुछ साल एक की बात है, 6 महीने की बात। एक बेटी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरे अब्बा जी का नाम काट दो। उन्होंने कहा भी क्यों? उन्होंने कहा कि बचपन से हम यतीमी में पले हैं, बाप ने हमारी मदद नहीं की, अब हम खुद स्टैंड कर गए हैं, इसका नाम हटाओ। तो उन्होंने कहा फिर किसका लेकर? उन्होंने कहा पाकिस्तान का। देख लो, मेरा अब्बा जी पाकिस्तान।
उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, बाप जैसा भी है नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो फिर उसको बुलाया गया, उसके फादर को, उसने भी आगे गिले शिकवे किए, सुलह उनकी करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा भी प्लीज नाम इनका लिखो और तुम भी अकल से जरा इनकी बच्चों की मदद कर। जब बाप का नाम लेते हैं जो सब कुछ देता है, उसका नाम लेना है, हमें लिखना है, और जो नहीं लिखते उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये दुनिया का बाप नहीं जो नहीं देता, उसे तो सारी कायनात सजाई है, अपना बेटा हमें दे दिया, पाक कर दिया है, लिफाफे फजल बना दिया, सब कुछ हमारा है, इसलिए उसका नाम आपके साथ यहोवा का दे दिया गया है। यीशु का भी, जो यीशु से मोहब्बत करता बेटे से, वो बाप से, जो बाप से मोहब्बत करता वो बेटे से मोहब्बत करता, साबित करते। और उसने, यीशु ने ये कहा, मैं और मेरा बाप दोनों आएंगे और तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। ये रिश्ता बना है, ले लो उससे सब कुछ, बरकत ले लो। यीशु नाम से उसके पास आओगे तो मिलेगा। उसे ये हक दे दिया है, और यीशु ने कह दिया मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास ऊपर जाता हूं। तो मेरा और आपका भाइयों बहन सबका एक ही आसमानी रूहानी बाप यहोवा है। हम बहन भाई हैं यीशु के, वो हमारा बड़ा भाई है। हम उसकी परस्तिश करते हैं, बाप की परस्तिश करते हैं। सारी कायनात उसका हमें दे दी, हमारी है, सारी दुनिया हमारी है। ये नहीं कि बाहर कॉलोनी हमारी है, सारी दुनिया हमारी है। ये नहीं कि लाहौर हमारा है, पाकिस्तान, सारी कायनात हमारी है। जब बाप हमारा है तो सब कुछ हमारा है। इसलिए रूहानी जोश में भरे रहना है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो और खुदा की खिदमत करो।